جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ آج کا ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جو مقاصد ہے اس کو کیا ہے انشاءاللہ ایک نیو کلاس میں نیکسٹ دیکھیں گے، یعنی کہ نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل طلب ٹاپک ہے وہ۔ تو آج ہم کیا ہے تھوڑا سا شارٹ ٹاپک انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ ہے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اسکرین شیئر ہو رہا نا؟ جی بس جی ہو رہا۔ جی الحمدللہ۔ تو وہ ہے ٹاپک حروف کی تفخیم و ترقیق کے قواعد۔ ٹاپک ہمارا ہے حروف کی تفخیم اور ترقیق کے قواعد، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تفخیم کا لغوی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تفخیم کا لغوی معنی ہے بھرنا یا موٹا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی معنی بھرنا یا موٹا کرنا، یعنی کہ تفخیم بولے تو موٹی آواز سے پڑھنا سمجھیے، یہاں پہ ہم ایک عام زبان میں اگر ہم بات کریں گے تو اصطلاحی معنی ایسی موٹی آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے، ٹھیک ہے۔ آپ تعریف اسی طرح سے یاد کریں گے، ایسی موٹی آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے، یا پھر کیا معلوم منہ بھری آواز سے بھی بولتے، جو موٹی آواز رہتی ہے اس کو، جیسے کہ را ایسے قاف، ٹھیک ہے۔ اور حرف مفخف، حرف مفخف یعنی کہ اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاصیت کے ساتھ منہ بھر کر ادا کیا جائے، جیسے کہ قال کا قاف۔ حرف مفخم اس کو کہتے ہیں جو کیا ہے معلوم منہ بھر کر ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قال کا جو قاف ہے حرف مخفم ہے، مفخم، یس کریکٹ ہے، مفخم یعنی کہ تفخیم سے مفخم، اوکے۔ تو یہ اس کو یعنی کہ تفخیم یا پھر مفخم جو ہے موٹے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم حروف مستعلیہ دیکھ کر آئے تھے نا، اس کو حروف تفخیم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ موٹے حروف تفخیم یا پھر مفخم، اوکے۔ اب اس کا الٹا یعنی کہ اس کا اپوزٹ جو ہے ترقیق۔ ترقیق کا لغوی معنی دبلا پتلا ہونا، باریک ہونا، دبلا پتلا ہونا، باریک ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، دبلا پتلا ہونا، باریک ہونا کیا ہے اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا جو ہے اصطلاحی معنی ایسی باریک آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے، یعنی کہ وہ جو آواز تھی مفخم، وہ کیا ہے منہ کو بھر دیتی تھی، یعنی کہ منہ بھر کر ادا کیا جاتا تھا، اس کو کہہ رہے تھے ہم مفخم، اوکے۔ یہاں پر جو ترقیق کا معنی ہے اس کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایسی باریک آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حرف مرقق، جیسے کہ تھا مفخم، اس کو کہتے ہیں باریک حروف کو مفخم، ٹھیک ہے۔ اور موٹے حروف کو ہم کہیں گے مرقق، حرف مرقق، اوکے۔ اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ باریک ادا کیا جائے، جیسے مالکی کا میم، مالکی۔ آپ دیکھیے جب ہم اس کو ادا بھی کرتے نا، ہمارا منہ جو ہے نا قدرے چوڑا ہو جاتا، اور کیا ہے معلوم آواز تھوڑا سا ایک دم باریک ہو کے نکلتی، مالکی۔ اور منہ ہے نا بھرتا نہیں، بلکہ کیا ہے معلوم وہ تھوڑا سا دب جاتا، سمجھے سکڑ جاتا یا دب جاتا، مالکی، ہاں۔ تو یہ جو ہے میم حرف مرقق ہے، ٹھیک ہے، حرف مرقق، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا مفخم اور مرقق کی تعریف اور ان کے اصطلاحی معنی، لغوی معنی، ٹھیک ہے۔
यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि हुरूफ मुस्तालिया में तफखीम मुस्तकिल और हमेशा होती है, ख्वाह मुतहरिक हो या साकिन, लेकिन इनकी हरकत या माक़बल की हरकत के एतबार से तफखीम में फर्क आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखने के लिए क्या है मालूम, आसान नजर आता, मगर है नहीं, उसको अच्छे से जब हम समझेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझे तो क्या है मालूम, बहुत परेशान करता है। ये बहुत आसान है, हालांकि मुझे भी क्या है मालूम, ये क्लास में मिस की या ठीक से नहीं सुनी थी। जब क्लास हुई थी हमारी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, पढ़ रही थी मैं किताब लेके, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर बाद में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी सहेली से पूछी, फिर दोबारा जब मैं क्लास ली, यानी कि 2 मरतबा की थी मैं ये कोर्स, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए वही बताया जा रहा है कि हुरूफ मुस्तालिया में तफखीम मुस्तकिल और हमेशा होती, यानी कि हुरूफ मुस्तालिया हमेशा मोटे पड़े जाते, चाहे वो मुतहरिक हो या साकिन, यानी कि उस पर हरकत हो, जबर जेर पेश, या फिर वो साकिन हो। लेकिन उसमें भी क्या होता मालूम है, उनकी हरकत, यानी कि उनके पीछे, उनके पहले, यानी कि हुरूफ मुस्तालिया के पहले कौन से हुरूफ आ रहे, या कौन सी हरकत आ रही, या फिर उसके बाद में कौन से हर्फ आ रहे, उसके मुताबिक जो है ना, उसकी जो तफकीम की जो इंटेंसिटी है, या फिर उसका वॉल्यूम जो है ना, वो कम या ज्यादा होता है, उसमें फर्क आता। तो वो हम आज देखेंगे, यानी कि उसके उसके भी मरातिब रहते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, हुरूफ मुस्तालिया मुतहर्रिका में तफकीम के मरातिब। ठीक है, गौर से देखिए इसको, हुरूफ मुस्तालिया मुतहरिका में तफकीम के मरातिब। हुरूफ मुस्तालिया मुतहरिका यानी कि जिस पर हरकत हो। ठीक है, मुतहरिक यानी कि जिस पर हरकत हो, उसको हम क्या है, मुतहरिका बोलेंगे। ठीक है, साकिना यानी कि जिस पर हरकत नहीं हो, वो सुकून में हो, साकिन हो वो, उसको नेक्स्ट देखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं 1 2 3 4, ये हम मुतहरिका के एग्जाम्पल, यानी कि उसमें किस तरह की तफखीम पाई जाती उसको हम देख रहे हैं। तो उसके मरातिब देखिए, मफ्तूह के बाद अलीफ हो। ठीक है, जैसे कि मफ्तूह यानी कि जबर, ये तो हमको मालूम है ना, जबर जेर पेश फतहा कसरा दम्मा ना, मफ्तूह मजमूम मकसूर। अगर ये भी आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आपको बताती हूँ कि मफ्तू यानी कि जिस पर फतहा हो, यानी कि जिस पे जबर हो, उसको मफ्तूह कहते हैं। और मजमूम यानी कि दम्मा से है, जिस पर क्या है, पेश है, उसको मजमूम या मदमूम कहते हैं। और मकसूर यानी कि कसरा जेर को कहते हैं, और जिस पर जेर हो उसको मकसूर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एक सेकेंड। तो देखिए, मफ्तूह के बाद अलीफ हो, तो यहाँ पर मफ्तूह के बाद अलीफ कौन से एग्जाम्पल में है, ये जो फर्स्ट वाला है, قال قالت آتينا طائعين, सॉरी, طائعين। ओके, तो यहाँ पे ये जो कौलता है ना, कौफ अलीफ जबर कौ, तो ये जो कौफ है वो क्या है मालूम, मफ्तू है, यानी कि उस पे जबर है, उसके बाद अलीफ आ रहा। तो जितने भी हुरूफ मुस्तालिया आते हैं, अगर उस पर जबर है और उसके बाद अलीफ है, तो वो क्या है मालूम, उसमें फर्स्ट दर्जे की तफखीम पाई जाती है। ये जो 1 2 3 4 लाइन से है ना, जो फर्स्ट है उसमें पहले दर्जे की तफखीम पाई जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा मोटा पढ़ा जाता। वैसे ही 2 3 4 लाइन से, यानी कि उसमें कम 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 होते जाती तफखीम की कैफियत। ये ड्राइंग्स क्लियर नहीं हो रही, इतने ज्यादा नहीं करना था, एक सेकेंड, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। हाँ, तो उसके बाद देखिए, नेक्स्ट, मफ्तू के बाद अलीफ ना हो, सेकेंड दर्जे की तफखीम किस में पाई जाती, मफ्तू तो है वो, यानी कि जबर है उसके ऊपर, जबर यानी कि जिसपे मफ्तू यानी कि जिसपे जबर हो। तो यहाँ पे गफूर रहीम, इसमें जो गईन है हुरूफ मुस्तालिया, इसमें जो है
زبر ہے یعنی کہ یہ مفتوح ہے، اس کے بعد الف نہیں ہے، تو اس میں سیکنڈ درجے کی تفخیم پائی جاتی۔ اگر مفتوح کے بعد الف ہو تو پہلا درجے کی تفخیم یعنی کہ فرسٹ، اور جو سیکنڈ مراتب ہے اس میں مفتوح کے بعد الف نہ ہو۔ غفور الرحیم، اس کے بعد دیکھیے مضموم، یعنی کہ اس میں الف ہے، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، آگے پیچھے، وہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا۔ جو تھرڈ والا ہے اگر حروف مستعلیہ ہے اور وہ مضموم ہے تو اس میں تیسرے درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے۔ ضُرِبَتْ، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ جو ضاد ہے، جو مضموم ہوتا ہے حروف مستعلیہ، اس میں تھرڈ درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے۔ ویسے ہی جو ہے نا فورتھ جو ہے مقصور، یعنی کہ اس میں بہت کم کم ہوتے آتا ہے، یعنی کہ جو موٹا، جو منہ بھر کے جو ادا ہوتا نا، جو فرسٹ والا ہے مفتوح کے بعد الف ہو تو بہت زیادہ موٹا رہتا، مفتوح کے بعد الف نہ ہو تو تھوڑا کم، مضموم اس سے بھی کم، اور جو مقصور والا ہے حروف مستعلیہ وہ کیا ہے معلوم، ایک دم لاسٹ درجے میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو چاروں بھی موٹے، مگر اس میں بھی کیا ہے معلوم، کمی اور بیشی اس طرح سے ہوتی ہے، ڈیپینڈ اپون حرکات۔ تو مقصور دیکھیے آپ، ختامہ مسک، ختامہ مسک، جب بھی زیر آ جاتا وہاں پر کیا ہوتا، اس کی جو تفخیم ہے وہ کم ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ یہ تھا متحرکہ کا، یعنی کہ حروف مستعلیہ متحرکہ میں تفخیم کے مراتب، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں گے حروف ساکینہ میں تفخیم کے مراتب، اور ابھی 2 منٹ میں ہماری میٹنگ اینڈ ہو جاتی تو اس میں جی جی جو سیکنڈ مفتوح کے بعد الف نہ ہو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، غفور الرحیم۔ اوکے اوکے اوکے، یعنی کہ وہ جو حروف مستعلیہ ہے اس کے بعد الف تو نہیں آیا نا یہاں پہ، غفور الرحیم میں ہاں الف نہیں ہے، الف ہاں نہ ہو تو ویسا والا جو حروف مستعلیہ جس پہ صرف مفتوح ہے، الف نہیں آ رہا، تو وہ کیا ہے معلوم، سیکنڈ درجے کی تفخیم اس میں پائی جاتی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اچھا سر۔ آمین بھیا، آیا نا سمجھ میں؟ ہاں الحمدللہ آیا بچ۔ اوکے، انشاءاللہ میں میٹنگ اینڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ سب پلیز تھوڑا سا دوبارہ جوائن کریں سیم لنک پہ۔